الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 89 سے کر رہے ہیں۔ آپ اس سے پہلے سن چکے کہ اللہ تعالی کے ایک حکم کے تحت اور ایک مناسب تدبیر کے ذریعے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس چلے گئے، جا کر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری صورتحال بتائی۔ انہیں ساری بات سن کر سخت صدمہ پہنچا، مگر اس کے باوجود اپنے بیٹوں کو غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ 10 بھائی مصر آئے تو انتہائی لجاجت اور عاجزی والا لہجہ اختیار کرتے ہوئے عزیز مصر سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم بے حد پریشان ہیں، ہمارا ایک بھائی بچپن میں گم ہو گیا تھا، دوسرے بھائی کو آپ نے روک لیا، اور تیسری طرف قحط کی وجہ سے گھر میں فقر و فاقہ ہے، پریشانی اور تکلیف ہے۔ ہمارے پاس پونجی بھی بہت تھوڑی ہے، لیکن چونکہ آپ بڑے کریمانہ اخلاق والے ہیں تو ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ نکمی اور تھوڑی پونجی لے کر ہمیں پورا غلہ دیں گے اور ہمارے ساتھ چشم پوشی اور رعایت والا معاملہ فرمائیں گے۔ بھائیوں نے اپنے دکھ درد اور پریشانی کا قصہ کچھ اس انداز سے سنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اور بھائیوں کے اس انداز نے یوسف علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی شخصیت پر پڑا ہوا پردہ اٹھا دے۔
اور بتا دیں کہ میں کون ہوں، لیکن پردہ اٹھانے کے لیے بھی اور اپنے بارے میں بتانے کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار کیا کہ بھائی ذلیل اور شرمندہ نہ ہوں۔ پہلے اپنے بھائیوں سے ان زیادتیوں کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے بچپن میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی تھیں، اور پھر یہ سوال کرنے کے بعد خود ہی ان کی طرف سے ایک قسم کا عذر بھی ذکر کر دیا کہ ہاں تم سے یہ غلطیاں، تم سے یہ زیادتیاں، تم سے یہ کوتاہیاں ہوئیں، مگر جو کچھ ہوا وہ نادانی اور جہالت سے ہوا۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دم سوال کیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اچانک سوال کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور سوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 10 کے 10 بھائی بچپن ہی سے اپنے دونوں سوتیلے بھائیوں کو حسد اور زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب سے یہ بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف کا ہماری طرف واضح طور پر جھکاؤ پایا جاتا ہے، عزیز مصر کا، مصر کے اس حکمران کا ہماری طرف واضح طور پر جھکاؤ پایا جاتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، دوسرے مسافروں اور مہمانوں سے بہتر برتاؤ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و شباہت کو دیکھتے تھے تو انہیں اس شکل و شباہت میں اپنے والد کی کچھ جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ بھائیوں کا حلیہ ملتا جلتا ہوتا ہے، تو ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ عزیز مصر حیرت انگیز طریقے سے ہمارے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا ہے، ہمارے والد کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا ہے، یہ خیال آتا ہوگا۔ اور یہ بھی سوال اٹھتا ہوگا ان کے دل میں کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کہاں مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک کا بادشاہ، اور کہاں یوسف جسے ہم نے کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا، دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ کنعان کے کنویں میں گرایا جانے والا بچہ وہ مصر کے تاج و تخت کا مالک بن جائے؟ تو جب ان کے دل میں مصر کے بادشاہ کے بارے میں یوسف ہونے کا گمان گزرتا ہوگا تو وہ اس گمان کو جھٹک دیتے ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کنعان میں گرایا جانے والا بچہ مصر کا حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن آج جب یوسف علیہ السلام نے اچانک سوال کر دیا اور سوال کر کے گویا کہ ان کے ذہنوں میں بجلیاں سی چمکا دی اور پرانی یادیں تازہ کر دیں، تو اب کوئی پردہ باقی نہ رہا اور اس میں کوئی اشتباہ نہ رہا کہ عزیز مصر وہی یوسف ہے جسے ہم نے حسد میں مبتلا ہو کر کنعان کے کنویں میں گرا دیا تھا۔ چنانچہ کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا سچ مچ تم یوسف ہی ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی، کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی۔ چاہے ان کو دنیا کا کوئی مرتبہ ملے یا آخرت کا مرتبہ ملے، مادی ترقی ملے یا روحانی ترقی ملے، وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، خوشحالی اللہ دیتا ہے، فتح اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی طرف نسبت، اپنا تو کہیں ذکر ہی نہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں قد من اللہ علینا، حقیقت یہ ہے کہ ہم پر اللہ نے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سننے کی بات ہے، آگے کیا فرمایا؟ آگے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تو یہ احسان کا معاملہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور اصولوں پر اور سچائی پر جمے رہتے ہیں، تو بالآخر اللہ پاک ان کو اجر و ثواب سے ضرور نوازتے ہیں، ان کو عزت ضرور عطا کرتے ہیں۔ دشمنوں کی تدبیریں اور حاسدوں کے حسد اور مکر خاک میں مل جاتے ہیں، اور اللہ تقوی اور صبر اختیار کرنے والوں کو عزت اور تکریم کے اونچے منصب پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ جو فرمایا یہ ہمارے جیسوں کے لیے ہے کہ لوگوں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں مجھے دیکھو اور نصیحت حاصل کرو، اور جو میں نے کیا وہ تم بھی کرو، تقوی اختیار کرو، صبر کرو،
استقامت اختیار کرو، عفت اور عصمت والی زندگی گزارو، سچائی پر ڈٹے رہو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ واقعی جو شخص تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ ایک بات جو اکثر کہتا رہتا ہوں، یہاں پھر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب کا انوکھا اور منفرد اسلوب ہے کہ اگر اللہ کی کتاب وہ کوئی قصہ بھی بیان کرتی ہے تو بلا مقصد نہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس میں کوئی عبرتیں ہوتی ہیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اور قصہ بیان کرنے کا یہ انداز نہیں ہے کہ قصہ بیان کرنے کے بعد بتا دیا جائے کہ اس قصے سے یہ عبرت حاصل ہوئی اور یہ نصیحت حاصل ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ قصہ بیان کرتے ہوئے بیچ میں موقع بموقع اس قصے کی جزئیات کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اصول اور کلیات بھی بیان کرتی چلی جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہوا۔ اب یہ قصہ بیان ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا کہ بھائیوں کو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ یہ جواب دیا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان کر دیا، اور آگے ایک اصول اور قاعدہ اور قانون بیان کر دیا کہ اللہ صرف اپنے نبیوں پر رحمت نازل نہیں فرماتا، اور اللہ نے صرف میرے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی پر جمع رہتا ہے، صبر کرتا ہے، بے حوصلہ نہیں ہوتا، تو اللہ پھر نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو قرآن کہتا ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ بولے اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت عطا کی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ حقیقت سے پردہ اٹھنے کے بعد پتہ نہیں بھائیوں نے کیا کچھ کہا ہوگا، مگر انہوں نے جو کچھ کہا قرآن نے ان کی تقریر کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ میں اپنے جرم کا اعتراف بھی ہے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ معذرت طلبی بھی ہے، معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ جرم کا اعتراف، یہ شرمندگی کا اظہار، یہ معذرت طلبی، یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی، وہ بھائی جو عمر میں بڑے ہیں اور ماضی میں اپنے چھوٹے بھائی کو حسد اور نفرت کا نشانہ بناتے رہے۔ آپ سوچئے کیا عجیب منظر ہوگا جب ان بھائیوں کے سر ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ برسر دربار اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگ رہے ہوں گے، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اے یوسف
اللہ نے تمہیں بڑی فضیلت عطا کر دی، کنعان کے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا، اور ہم جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا، ہمیں معاف کر دو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ بھائی معافی مانگتے اور اللہ کا نبی انہیں معاف نہ کرتا؟ اللہ کے نبی کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اخلاق کے، علوم کے، معارف کے وارث ہیں۔ کیسے ممکن تھا کہ بھائی معافی مانگتے اور ان کو معاف نہ کرتے؟ اللہ کے نبی تو خون کے پیاسوں کو، غیروں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو کیوں نہ معاف کرتے؟ معاف کرنے کا بڑا اجر ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو ان کی زیادتیاں معاف کریں گے، اللہ قیامت کے دن ان معاف کرنے والوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں معاف کیا کہ نہ ان کو تانا دیا، نہ ان کے جرائم گنوائے، بلکہ کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر میری طرف سے کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے یہی وہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی جس وقت آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے۔ فاتحانہ کا لفظ تو میں نے ایسے ہی بھول دیا، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا تو فتح کے موقع پر بھی عاجزانہ داخل ہو رہے تھے۔ سر مبارک بالکل جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا حضور کا سر کہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ گیا، اور زبان پر یہ نہیں تھا لوگو محمد نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لوگوں دیکھا تم نے میری جرت کو، بہادری کو، میری ہوشیاری کو، میری فوج کو دیکھا تم نے؟ نہیں، زبان پر یہ الفاظ نہیں تھے، زبان پر الفاظ یہ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ عبادت کے لائق اور معبود حقیقی ایک ہے، طاقت کا سرچشمہ ایک ہے، سپر پاور وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، نصر عبدا، وہی اللہ ہے جس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی، ہزم الاحزاب وحدہ، یہ سب اسی اللہ کا کارنامہ ہے، میرا نہیں ہے۔ تو سر عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ قریش آپ کے سامنے حرم میں صف بنا کر کھڑے تھے اور اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیے آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ظلم یاد تھے، جرم یاد تھے، گناہ یاد تھے، زیادتیاں یاد تھیں، بلال کو گھسیٹنا یاد تھا، خبیب کو انگاروں پر تڑپانا یاد تھا، سمیہ کے ٹکڑے کرنا یاد تھا، حضور کے جسم پر گندگی
پھینکنا جائز تھا، دندان مبارک کو شہید کرنا یاد تھا، بیٹیوں کو طلاق دینا یاد تھا، آپ کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دینا یاد تھا، یہ سارے جرائم ان کو یاد تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے، دیکھیے آج ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو ان کے جرم تھے ان کا تقاضا یہ تھا کہ آج گردنیں کاٹ دی جاتی، لاشیں تڑپا دیے جاتے، خون بہا دیا جاتا، گھر اجاڑ دیے جاتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام فاتح نہیں تھے، معاذ اللہ، آپ ہلاکو خاں نہیں تھے، آپ چنگیز خاں نہیں تھے، آپ سکندر نہیں تھے، آپ نیپولین نہیں تھے، آپ تو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، نہ گالی دوں گا، نہ تانا دوں گا، نہ پھانسیوں پر لٹکاؤں گا، نہ گردنیں کاٹوں گا، نہ جیلوں میں ڈالوں گا، نہ مالی تاوان لوں گا، نہ کسی کی عزت برباد ہوتے دیکھوں گا، نہ گھر اجڑتا ہوا دیکھوں گا، بلکہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا، میں نے بھلا دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ مجبوری کی حالت میں معاف کرنے والے بہت ہیں، مگر طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ تو جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، وہی الفاظ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر غلبہ پانے کے بعد اپنے قریشی بھائیوں سے کہے، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو الفاظ ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اردو کے اعتبار سے یہ معنی کر دیا، لیکن یہ معنی اور یہ ترجمہ ان الفاظ کی پوری حقیقت کو بیان نہیں کرتا، بلکہ عربی زبان کے اعتبار سے تثریب کا حقیقی مفہوم یہ ہے، عربی زبان کے اعتبار سے تثریب کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ نہ تمہیں ملامت کی جائے گی اور نہ تمہاری زیادتیاں یاد کروا کے تمہیں شرمندہ کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہارے لیے بغض اور حسد رکھوں گا، اور نہ ہی میں تم سے انتقام لوں گا۔ ایک ہوتا ہے محض زبان سے کسی کو معاف کر دینا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک یہ کہ دل سے معاف کر دینا، کہ دل میں ذرہ برابر غصہ باقی نہ رہے، اور پھر کبھی انتقام بھی نہ لینا۔ تو یہ مفہوم ہے لا تثریب علیکم اليوم کا۔ یہاں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں جو علامہ عطا خراسانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ نقطہ ایسا ہے کہ اس سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بڑے عالم ہیں، بڑے مفسر ہیں عطا خراسانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں سے معافی مانگنے کے مقابلے میں نوجوانوں سے معافی مانگنا یہ آسان ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے معافی مانگی
تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے معاف کر دیا اور اللہ بھی تم کو معاف کرے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی تو انہوں نے فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ فوراً نہیں کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، بلکہ فرمایا کہ میں تم سے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تہجد کے وقت، جو کہ مبارک وقت ہے، تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور اس قمیص کو میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ پہلے بھی آپ سن چکے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ کثرت گریہ کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے اپنی قمیص دی کہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی گم شدہ، فوت شدہ بینائی واپس آ گئی۔ کیسے واپس آ گئی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس کی روح توانا آ جاتی ہے، اس کی روح میں توانائی آ جاتی ہے، اور اس کے ظاہری اعضاء میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ تو شدت غم کی وجہ سے اور شدت مسرت کی وجہ سے بعض اوقات عجیب عجیب کرشمے اور کارنامے ظاہر ہوتے ہیں۔ شدت غم سے ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی جان نکل جاتی، اور بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے بعض اوقات کسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ تو بعض حضرات کی تو رائے یہ ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں، میڈیکل بھی اور طب اور حکمت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ شدت مسرت کی وجہ سے، بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے بینائی کا واپس لوٹ آنا یہ ممکن ہے۔ لیکن دوسرے حضرات اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں کہ یہ معجزانہ طور پر ہوا کہ قمیص چہرے پر ڈالنے کی وجہ سے بینائی واپس آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ وہ قمیص تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پہنائی تھی جب انہیں آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا۔ پھر یہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، ان سے حضرت یعقوب اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی۔ چونکہ یہ قمیص جنت سے لائی گئی تھی،
اس لیے اس کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ اسے جس بیمار پر ڈالا جاتا وہ تندرست ہو جاتا۔ تو فرمایا جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر تم سب خاندان کو لے کر میرے پاس مصر میں آ جاؤ۔ یہ جو خاندانی نظام ہے اور خاندان سے جو محبت ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگرچہ یورپ نے تو خاندانی نظام کو تباہ کر دیا، لیکن یہ خاندانی نظام، اپنے خاندان سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے اور نبوت اور اسلام کی تعلیمات کے بھی مطابق ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے والدین کو نہیں، پورے خاندان کو مصر لانے کا حکم دیا، اور یہ خاندان اب خاصا وسیع ہو چکا تھا۔ بائبل کی روایت یہ ہے کہ بیٹے، بہویں، پوتے اور پوتیاں ملا کر یہ تقریباً 70 نفوس تھے جنہیں کنعان سے مصر لایا گیا۔ جب یہ خاندان کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے گم شدہ بیٹے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کا بیٹا خود بنفس نفیس کنعان کے کنویں میں موجود تھا تو یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کو ملاقات کروانا منظور نہ تھا۔ تو بہت قریب ہونے کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکا کہ میرا بیٹا تو یہیں کنعان کے کسی کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اچھے طریقے سے آزما لیا اور باپ بیٹے کی ملاقات کا فیصلہ فرما دیا تو پھر سینکڑوں میل کی مسافت سے یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی ان کو محسوس ہونے لگی۔ بظاہر تو اس میں یعقوب علیہ السلام کی ذکاوت حس کا دخل ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کی کسی معاملے کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے تو اس کی حواس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے حواس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حواس ہیں وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جب اللہ کو منظور ہو تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور اللہ کو منظور نہ ہو تو ممکن ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو منظور نہیں تھا ملاقات کروانا تو کنعان کے کنویں میں بیٹا پڑا ہوا ہے اور والد کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ جیسا کہ فارسی کا ایک شعر ہے، گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینن، کبھی تو میں بلندیوں پر ہوتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں
اور کبھی اپنے پیر کی پشت پر پڑی ہوئی چیز بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو جب منظور ہو تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں، بعد قرب میں بدل جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ دور کی چیز کو پردے ہٹا کر دکھا دیتے ہیں، سنگا دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو جیب میں پڑی ہوئی چیز، پاس پڑی ہوئی چیز، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حواس ہیں وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ چنانچہ فارسی کا ایک شعر ہے، فلسفی کہ او منکر جنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ وہ فلسفی جو کہ جنت کا منکر ہے وہ انبیاء کے حواس سے بے خبر ہے۔ ایک فلسفی کو پتہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حواس کتنے تیز ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد نے ان سے کہا، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے خبتی پاگل قرار نہ دو تو میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو پاس بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ اب تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں، آپ اب تک سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، وہ تو مر کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یوسف آ جائے گا۔ بڑے عجیب انداز سے انہوں نے یہ بات کہی کہ تمہارا وہم تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ یوسف کی ملاقات تو اب ناممکن ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا آ گیا تو اس نے آتا ہی وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی، اور بتا دیا کہ یہ یوسف کا کرتا ہے اور یوسف آپ کو مصر میں یاد کر رہے ہیں۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے حاضرین سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور وہ کیا چیز تھی جسے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے؟ وہ جو مختلف قرائن ظاہر ہوئے تھے بچپن میں یوسف علیہ السلام سے، وہ قرائن بتاتے تھے کہ اللہ یوسف کو جوان کرے گا اور اعلی مقام اور عزت اور شہرت عطا کرے گا۔ یہ وہ چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور بیٹوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بشارت سنانے والے کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتے تھے،
مگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے یہ دعا دینے پر اکتفا کیا، حبن اللہ علیک سکرات الموت، اللہ تمہارے اوپر موت کی سختی آسان کر دے۔ اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں، یہ بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی دعا تھی، اس لیے کہ کسی کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور آسانی سے جان نکل جائے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشخبری دینے والے کو انعام دینا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کو جب کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے یہ خوشخبری سنانے والے کو اپنے کپڑے تک اتار کر دے دیے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ عام حالات میں بھی اللہ پاک اگر کوئی نعمت عطا کرے تو بچوں میں شیرینی تقسیم کی جائے، یا دوستوں کی دعوت کی جائے، یا فقراء کو کھانا کھلا دیا جائے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد کر لی تو انہوں نے اس خوشی میں اونٹ ذبح کیا تھا۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، مگر یہ وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام صرف الفاظ یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سارے مضامین اور مطالب اور معارف کے ساتھ قرآن یاد کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ یاد کرتے تھے، جو کچھ پڑھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیض جب ڈالی گئی اور بنائی واپس آ گئی، اور یعقوب علیہ السلام نے حاضرین سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو وہ کہنے لگے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ وہ بیٹے کہنے لگے جو مصر سے کنعان پہنچ گئے تھے اور حقیقت کھل گئی تھی، وہ کہنے لگے، اے ہمارے ابا، اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، بلا شبہ ہم خطاوار تھے، بڑی غلطی ہو گئی، ہم شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں اور اپنی زیادتیوں پر۔ یہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، یقیناً ان سے زیادتی ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، لیکن بہرحال نبی کے بیٹے تھے، نبی کے سائے میں بچپن بھی گزرا اور جوانی بھی گزری، تو نبی کے اخلاق کے اثرات بہرحال ان پر تھے، اس لیے اپنی غلطی واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے معافی مانگی، ہمارے ابا ہمیں معاف کر، اور اللہ سے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً معافی نہیں دی، فوراً ہی ہاتھ اٹھا نہیں دیے، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ جیسا کہ
میں نے ابھی عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، تو مطلب یہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کے مبارک وقت میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی سن لیجئے کہ اگر ہمارے ہاتھ، زبان، عمل یا رویے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو یا اس کا کوئی حق ہمارے ذمے ہو تو ہم پر لازم ہے کہ اس کا حق ادا کر دیں یا صراحتاً اس سے معافی مانگیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے کا مالی حق دبا رکھا ہوتا ہے، اور پھر کبھی ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں، او بھائی اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ یاد رکھیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، اگر صاحب حق نے معاف بھی کر دیا تو معاف نہیں ہوگا۔ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ اس نے میرا کون سا حق دبا رکھا ہے، اور آپ نے گول مول سے انداز میں اس سے معافی مانگ لی، ارے ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ تو بھائی صرف اس سے غلطی معاف نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی عزت کو داغدار کر کے یا کسی دوسرے طریقے سے اس پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ صاحب حق کا حق ادا کر دے یا معاف کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو وہ لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر نیک اعمال نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، میں ان قریب تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ سوال یہ ہوتا ہے، علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اسی وقت کیوں نہیں مغفرت کی دعا کر دی، یہ کیوں کہا ہاں میں دعا کروں گا؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی حیثیت ایک مربی کی سی تھی، آپ چاہتے تھے کہ ان بچوں کو اچھے طریقے سے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی زیادتی تھی وہ تو بالواسطہ تھی، جبکہ یوسف اور بنیامین کے ساتھ جو زیادتی تھی وہ بلا واسطہ تھی۔ اس لیے اصل میں معاف کرنے کا حق ان کو تھا جن پر زیادتی ہوئی تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ محض دعا کی درخواست کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے خود توبہ کرنا ضروری تھا، اور یعقوب علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ بیٹے خود توبہ کریں۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اس مقام پر تھے کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں سے انتقام لے سکتے تھے، ان کو جیل میں ڈلوا سکتے تھے، ان کی گردنیں اڑا سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے بھائیوں کو بھی اس کا اندیشہ ہو کہ یہ تو اب بادشاہ ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر ان کو معاف کرتے ہوئے ان کو مطمئن کر دیا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں بادشاہ ہونے کے باوجود تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں نے تمہاری غلطی تم کو معاف کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ساتھ غلطی کرنے والوں کی زیادتیاں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا رحمت راحمین، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور ہیں، غفار ہیں، تواب ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارے چھوٹے بڑے خفیہ اور اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ آپ کے حکموں کے مطابق اور آپ کے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، یا رحمت الراحمین، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہماری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، ہمارے گھروں میں محبت کا، پیار کا، اتباع سنت کا، دینداری کا ماحول پیدا فرما دیجیے، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا روضہ دکھا دیجیے، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ www.darsulquran.com